میرے محترم عزیز طلبہ، جیسا کہ آپ حضرات کے علم میں ہے کہ آج آپ کے مدرسے کے اندر عید الاضحیٰ کی تعطیلات کے حوالے سے یہ ہمارا اجتماع منعقد ہو رہا ہے، اور اس اجتماع کے اندر، اس تقریب کے اندر آپ کے سامنے چند ایک اس طرح کی گزارشات کرنی ہے کہ جن پر میں نے بھی اور آپ نے بھی عمل کرنا ہے، کریں گے انشاءاللہ۔ اور اگر ہم ان تمام تر گزارشات پر، ان باتوں پر عمل کریں گے تو یہ ہمارے لیے بھی، ہمارے مدرسے کے لیے بھی، اساتذہ کے لیے بھی، آپ کے والدین کے لیے بھی، آپ کے ہر ایک ساتھی کے لیے بھی نمونے کے طور پر پیش ہوں گی چیزیں، کیونکہ جب آپ چھٹی کر کر یہاں سے جائیں گے تو آپ چھٹیاں گزاریں گے اپنے گھروں کے اندر، تو وہاں پر آپ کے ماں باپ، آپ کے دوست احباب، آپ کے گلی محلے والے، آپ کے نمازی، آپ کے ساتھی، آپ کے رشتہ دار، وہ تمام تر آپ سے ملاقاتیں کریں گے، آپ ان سے ملاقاتیں کریں گے، تو وہ آپ کے حفظ کرنے کو، آپ کے پڑھنے پڑھانے کو نہیں دیکھیں گے کہ آپ کے کتنے پارے ہو چکے ہیں، آپ کے حفظ مضبوط ہے یا کچا ہے، آپ ناظرے کے اندر کس طرح پڑھتے ہو اور آپ کی تجوید کیسی ہے، ان تمام تر چیزوں کو الا ماشاء اللہ کوئی پوچھے تو پوچھے، ورنہ وہ تمام آپ کی اخلاقیات کو، آپ کے معاشرے کے اندر رہنے سہنے کو، آپ کی بول چال کو، گفتگو کو، آپ کے کردار کو، آپ کے نشست و برخاست کو، الغرض تمام تر وہ چیزیں جو دنیا کی روزمرہ زندگی کے ساتھ تعلق رکھتی ہیں، ان تمام چیزوں کو دیکھیں گے وہ، ایسا ہے یا نہیں؟ تو جب وہ دیکھیں گے تو آپ نے بہت ہی اچھے اخلاق، اچھی سیرت، اچھے کردار کا مظاہرہ کرنا ہے، اور آپ نے ایک سچا اور پکا اور اچھا طالب علم ہونے کا ثبوت دینا ہے۔ وہ کس طرح دینا ہے کہ آپ جب یہاں سے جائیں گے تو آپ اپنے گھروں کے قریب جو مسجدیں ہوا کرتی ہیں وہاں پر 5 وقت کی نماز کی پابندی کرنی ہے۔ کیا کرنی ہے بھائی؟ 5 وقت کی نماز کی پابندی کرنی۔ جب آپ پابندی کریں گے تو ہر ایک آپ کے محلے والا، آپ کا دوست، آپ کا اسی طریقے سے قریبی آپ کو دیکھے گا، آپ کے محلے کے جو افراد ہیں وہ آپ کے چاہے رشتہ دار ہوں، چاہے وہ عزیز و اقارب ہوں، چاہے آپ کے پڑوسی ہوں، ان تمام تر چیزوں کو جب دیکھیں گے، یار نماز بھی یہ پڑھ رہا ہے ماشاءاللہ چھٹیوں کے باوجود، اسی طریقے سے آپ گھروں کے اندر رہیں گے جو قرآن کی تلاوت کرنی ہے روزانہ۔ حفظ والے ساتھی جو ہمارے ہیں ان کو کم از کم 1 گھنٹہ روزانہ کی بنیاد پر چھٹیوں کے اندر اپنے قرآن کو کھول کر سبقی پارے کو روزانہ کی بنیاد پر پڑھنا، اور اسی طریقے سے 1 پارہ 1.5 پارہ جتنا ہو سکے 1 گھنٹے کے اندر مکمل طور پر اس کو پڑھنا ہے۔ جب یہ ترتیب رکھیں گے تو گھر والوں کے اوپر بھی اچھا اثر آپ کا جائے گا۔ جب اچھا اثر جائے گا، گھر والے خوش ہوں گے، اور آپ کے پڑھنے کی وجہ سے، ان کے سننے کی وجہ سے آپ کے گھر کے اندر برکتیں اور رحمتوں کا نزول ہوگا۔ جب یہ رحمتوں کا نزول ہوگا، برکتوں کا نزول ہوگا، اور اسی طریقے سے نمازوں کی آپ کی پابندی ہوگی، اور آپ کے اخلاقیات اچھے ہوں گے، آپ کے معاشرے کے اندر رہنا سہنا اچھا ہوگا، تو لوگوں کے اوپر آپ کی یہ تمام تر چیزیں جو ہوگی بہت اچھی ثابت ہوں گی۔ پھر آپ کی اس طرح کے اخلاق کا مظاہرہ کرنے کی بنا پر، نمازوں کی پابندی کرنے کی بنا پر، قرآن عظیم کی تلاوت کرنے کی بنا پر، اور اسی طریقے سے اچھے ماحول میں رہنے کی بنا پر لوگوں پر یہ اتنا اثر انداز ہوگا کہ وہ اپنے اولاد کو آپ ہی کی طرح بنانے پر آمادہ ہو جائیں گے۔ اگر آپ چھٹیوں کے اندر جیسے عام بچے گزار دیتے ہیں، آپ بھی اسی طرح گزار دیں گے تو کوئی بھی اثر نہیں ہوگا دوسرے لوگوں پر آپ کے اس طرح کھیلنے کودنے کا، بلکہ وہ اپنے بچے کا، اگر وہ ارادہ بھی ہو رہا ہوگا ان کا کہ اپنے بچے کو مدرسے میں ڈالوں، لیکن آپ کے اخلاق کو، آپ کی عادات کو، اسی طریقے سے آپ کے رہنے سہنے کو، آپ کے وقت پر نماز نہ پڑھنے کو، آپ کے اسی طریقے سے ایک دوسرے سے چھیڑ چھاڑی کرنے کو وہ غلط سمجھیں گے، اور کہیں گے چھوڑو ہمارا بچہ اسکول پڑھتا ہے وہی ٹھیک ہے، وہ ایسی حرکتیں کرتا ہے، جب یہ مدرسے کا بچہ بھی اس طرح حرکت کرتا ہے، میرے بچے میں ان کے بچے میں کیا فرق ہے، لہٰذا اس لیے بچہ جہاں بھی لگا وہ ٹھیک ہے۔ جب دونوں کی حرکتیں، دونوں کی اسی طریقے سے باتیں، دونوں کے اخلاق، دونوں کا اٹھنا بیٹھنا برابر ہے تو فرق کیا رہے گی؟
لہٰذا ہم نے اچھے اخلاق کا مظاہرہ کرنا ہے اپنے اپنے گھروں کے اندر، اپنے اپنے علاقوں کے اندر جا کر۔ یہ نہ ہو کہ ہم مدرسے کا نام بھی بدنام کرنے کا باعث بنے، استاد کا نام بھی بدنام ہو، آپ کے والدین کا نام بھی بدنام ہو، اسی طریقے سے آپ جس ادارے کے اندر پڑھتے ہیں، جس علاقے کے اندر پڑھتے ہیں، اس علاقے کا جو ادارہ ہے اس کا نام بھی بدنام ہو۔ اگر ہم مدرسے کے لیے فخر اور مدرسے کے لیے اچھا ہونا اور اس کا نمونے کے لیے اپنے آپ کو پیش نہیں کر سکتے تو کم از کم بدنامی کا سبب بھی نہ بنے۔ آپ نے کھیلنا ہے، کودنا ہے، کھیلو کودو، منع نہیں ہے کھیلنا کودنا، البتہ حدود میں رہ کر، ایک باؤنڈری کے اندر رہ کر کھیلنا ہے۔ یہ نہ ہو کہ لوگ بھی غلط کام کر رہے ہیں، لوگ بھی غلط حرکتیں کر رہے ہیں، نماز کے وقت بھی کھیل رہے ہیں، اسی طریقے سے جا بجا وہ کئی حرکتوں کے اندر مبتلا ہیں، تو آپ بھی اسی طرح حرکتیں کر رہے ہیں تو لوگوں کے اوپر بہت غلط اثر جائے گا اور لوگ آپ کو طعن و تشنیع کا نشانہ بنائیں گے۔ یار آپ مدرسے کے طالب علم ہو کر آپ اس طرح کی حرکت کر رہے ہو، آپ سر پہ ٹوپی رکھی حرکتیں کر رہے ہو، آپ مدرسے کا لباس، مدرسے والا جو اچھا لباس ہے، شرفا کا جو لباس ہے وہ پہن کر بھی اس طرح کی حرکتیں کر رہے ہو۔ آپ کے استاد یہ سکھاتے ہیں، آپ کا ادارہ آپ کو یہ درس دیتا ہے، آپ کے ماں باپ نے یہ تمیز سکھائی ہے، حالانکہ وہی حرکتیں جو آپ کر رہے ہیں ان کا بچہ بھی کر رہے ہیں، لیکن وہ ان کو نظر نہیں آ رہا ہوگا۔ جسے کہ ہمارے اساتذہ اکثر فرماتے تھے، ان میں سے بالخصوص ہمارے استاد محترم حضرت مولانا عادل صاحب دامت برکات علی اکثر فرماتے تھے کہ جو طلباء کی مثال اور علماء کی مثال سفید کپڑوں کی طرح ہے، سفید لباس کی طرح ہے، کہ سفید لباس ہوتا ہے اس کے اوپر چھوٹا سا کالا دبا یا داغ ہوتا ہے، وہ دور سے ہی نظر آ جاتا ہے، اور جو دوسرے لباس ہوتے ہیں رنگین ہوتے ہیں، مثال کے طور پہ بلیک کلر میں ہو یا دوسرے جتنے بھی دیگر رنگ ہیں ان کے اندر اگر کپڑے ہوتے ہیں، اس میں جتنے بھی بڑے بڑے داغ دبے لگے وہ نظر نہیں آتے، دور سے تو کیا قریب سے بھی نظر نہیں آتے۔ اسی طرح استاد فرماتے تھے کہ طلباء کی مثال اور علماء کی مثال سفید لباس کی طرح ہے کہ دور سے بھی لوگوں کو عیب نظر آ جائے گا، چھوٹا سا کیوں نہ ہو، اور عوام الناس کی جو مثال ہے وہ عام کپڑوں کی طرح ہے، عام لباس کی طرح ہے، کالے کپڑوں کی طرح، جتنے بھی بڑے بڑے داغ ہوں نظر نہیں آتے۔ لہٰذا ہم سفید کپڑوں کی طرح ہم نے ہر طرح اپنے آپ کو نشانے سے، اپنے آپ کو طعن و تشنیع سے بچانا ہے۔ جب بچائیں گے تو انشاءاللہ العزیز یہ ہمارے لیے بہت اچھا کارآمد حاصل، جب کارآمد ہوگا تو ہمارے مدرسے کا نام بھی اعلیٰ ہوگا، اونچا ہوگا، آپ کے استاد کی عزت بھی ہوگی، آپ کے ماں باپ کی عزت بھی ہوگی، آپ کی بذات خود بھی عزت ہوگی، اور آپ نے اپنے استاد کی اگر عزت کا خیال کیا، اپنے ادارے کی عزت کا خیال کیا، اپنے والدین کی عزت کا خیال کیا، اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں اللہ تعالیٰ آپ سے دین کا کام لیں گے۔ اللہ دین کا کام اسی سے لیتا ہے کہ جس کے دل کے اندر قرآن کی، اپنے اساتذہ کی، اپنے والدین کی، اپنے ادارے کی عزت ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے کہ لوگوں کے دلوں کے اندر اس کی قدر ڈال دیتے ہیں کہ نہیں یہ میرے قرآن کی عزت کرتا ہے، یہ میرے قرآن والے اپنے استاد کی عزت کرتا ہے، یہ اپنے والدین جو بھیجنے والے اس کو مدرسے اس کی عزت کرتا ہے، لہٰذا لوگوں کے دلوں کے اندر بھی اس کی عزت کو ڈال دیتے ہیں۔ ایسے کریں گے انشاءاللہ۔ اسی طریقے سے جو ہمارے ناظرہ والے طلبہ ہیں، قاعدے والے طلبہ ہیں، وہ بھی اپنا پچھلا سبق اچھی طریقے سے روزانہ کی بنیاد کم از کم آدھا گھنٹہ بیٹھ کر پڑھیں، اور حفظ والے کم از کم 1 گھنٹہ نکالیں، اور 5 وقت کی نماز کی پابندی کریں، اور اسی طریقے سے اپنا تعلق، اپنا ماحول اچھے لوگوں کے ساتھ رکھیں، برے لوگوں کے ساتھ، برے بچوں کے ساتھ، برے لڑکوں کے ساتھ نہ بیٹھیں۔ اور اللہ رب العالمین نے خود قرآن عظیم میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو، اے مسلمانوں، اللہ سے ڈرتے رہو، وکونوا مع الصادقین، اور سچے لوگوں کے ساتھ رہو، اچھے لوگوں کے ساتھ، سچے لوگوں کے ساتھ، اور جو احسن انداز میں زندگی گزارتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، کسی کو گالی نہیں دیتے، کسی کے برے ماحول میں نہیں جاتے، ان کے ساتھ رہنا ہے، اچھے لوگوں کے ساتھ رہنا ہے۔ اور اچھے لوگ آج بھی موجود ہیں، آج بھی موجود ہیں، اگر موجود نہیں ہوتے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی چیز کا حکم نہیں فرماتے کہ جو چیز موجود ہی نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ کسی کو مشقت میں ڈالنا نہیں چاہتے، اللہ تعالیٰ کو معلوم تھا کہ ہر زمانے کے اندر اچھے لوگ ہوں گے، لہذا اچھے لوگ ہوں گے تو اچھے لوگوں کی صحبت اختیار کرو گے، اچھے لوگوں کا ماحول اختیار کرو گے، اللہ کریم تمہیں بھی اچھا بنا دیں گے۔ اور جب اچھے لوگوں سے محبت رکھو گے آپ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس محبت کرنے کی بنا پر آپ کا حشر اچھے لوگوں کے ساتھ ہی فرمائیں گے، جیسا کہ حدیث میں آتا ہے المرء مع من احب، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جو شخص جس سے محبت کرتا ہوگا، جس کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہوگا، اسی طریقے سے جس کے ساتھ آنا جانا ہوگا، جس کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہوگا، اسی کے ساتھ اس کا کل قیامت کے روز حشر ہوگا۔
ہم اچھے لوگوں کے ساتھ اٹھنا چاہتے ہیں یا برا لوگوں کے ساتھ؟ بتاؤ بھائی، کون کون چاہتا ہے کہ جنت میں جائے؟ سب چاہتے ہیں نا بھائی۔ اسی طریقے سے جنت میں جائیں گے تو ظاہر سی بات ہے جنت والے جو لوگ ہوں گے، جنتی قسم کے افراد ہوں گے، انہی کے ساتھ ہمیں رہنا پڑے گا، انہی کے طرز کو اپنانا پڑے گا، انہی کے ماحول کے اندر ہمیں جانا پڑے گا۔ ایسے کریں گے انشاءاللہ۔ اور عید کی آپ کی چھٹیاں ہو رہی ہیں، اس کے اندر آپ نے بڑھ چڑھ کر اپنے آپ کو اچھے انداز میں لوگوں کی خدمت میں لگانا ہے۔ اسی طریقے سے کوئی محلے کے اندر آپ دیکھیں کہ کوئی ہماری تعاون یا ہماری مدد کی کسی کو ضرورت تو نہیں ہے، ہر ایک کے آپ نے خیر خواہی والا معاملہ کرنا ہے۔ کسی کو ضرورت ہو پڑوسی کو پوچھ لے۔ اسی طریقے سے آپ اپنے گھر والوں کو ساتھ لیں۔ آپ ان دنوں کے اندر قبرستان کا رخ بھی کر لیں۔ قبرستان چلے جائیں گے تو آپ کو اپنی موت یاد آئے گی، آپ وہاں پر جا کر اپنی موت کو یاد کرو گے تو آپ کو ایک عجیب سی چیز محسوس ہوگی کہ یہ حقیقت میں اصل دنیا نہیں ہے، اصل تو آخرت ہے، اصل تو قبر ہے۔ اس کے لیے تیاری آپ کو کرنے کی ایک عجیب سی امید پیدا ہوگی۔ اسی کے ساتھ ساتھ آپ آگے چلے جائیں، مثال کے طور پر آپ کو یہ چھٹیاں ملیں گی، ان چھٹیوں کے اندر آپ نے کرنا کیا ہے؟ چھٹیوں کے اندر اپنے گھر والوں کو، آپ کے بڑے بھائی ہیں، آپ کے والد ہیں، کوئی بھی ہیں، ان کو اپنے ساتھ لیں اور کہیں کہ ہاسپٹل کا بھی رخ کرنا ہے۔ ایسے عیادت کرنے کے لیے چلے گئے، وہاں جمعہ چلے گئے، وہاں جانے کے بعد آپ دیکھیں کہ بھائی کسی کو کسی چھوٹی بڑی ضرورت تو نہیں ہے، ہماری مدد کی ضرورت تو نہیں ہے۔ آپ ہر کسی کا حال و احوال لیں، جو بھی بیڈ پہ لیٹے ہوتے ہیں، آپ کی خیریت سے ٹھیک ہے، اپنا نام بتائیں، ان کا نام پوچھیں۔ پوچھنے کے بعد آپ ان سے کہ کوئی ضرورت تو نہیں ہے ہماری؟ اگر وہ کہ ہاں ہمیں اس چیز کی ضرورت ہے، بہت سے ایسے بیچارے وہاں پر جو آتے ہیں، جتنے مسافر ہوتے ہیں اکثر دور دراز سے بیچارے یہاں پر آ جاتے ہیں، مریض اپنا علاج کروانے کے لیے۔ جب علاج کروانے کے لیے آتے ہیں تو ان کے پاس بسا اوقات دوائی کو خریدنے کے لیے پیسے اور قیمت نہیں ہوتی، تو ہم چلے جب آپ کو کسی چیز کی ضرورت تو نہیں ہے، اگر وہ آپ سے کہے بھائی ہمیں اس چیز کی ضرورت ہے، کہ کتنے پیسوں کی ضرورت ہے، کہا اتنے اتنے، کہ یہ شربت آئے گا، یہ سرپ آئے گا، یہ گولی آئیں گی، 500 روپے 1000 روپے کی کوئی چیز آپ کو لانے کی پڑ جائے تو آپ ان سے وہ پرچی لے لیں، ان کو دوائی لا کر دے دیں۔ جب دوائی لا کر دے دیں گے تو آپ ان کو وہ آپ کا نام پوچھیں گے، آپ کہاں سے آئیں؟ کہ فلاں مدرسے میں پڑھتا ہوں، میں مدرسے کے طالب علم ہوں، میں نے اساتذہ نے ہمیں سمجھایا تھا کہ چھٹیوں کے اندر آپ نے ہاسپٹل کا رخ کرنا ہے، وہاں پر آپ نے مریضوں کی عیادت کرنی ہے۔ جب آپ مریضوں کی عیادت کریں گے تو لوگوں پر بہت اچھا اثر جائے گا کہ یہ دیکھو مدرسے کے طلبہ ہوتے ہیں، ان کے اندر بہت اچھی تربیت ہوتی ہے ان کی، اسی لیے تو یہاں پر ہاسپٹل کے اندر آئے، ہماری عیادت کر رہے تھے۔ بہت سے لوگ آپ کے وہاں جانے سے، عیادت کرنے کی بنا پر بڑے خوش ہو جائیں گے۔ جب خوش ہو جائیں گے، ہو سکتا ہے انہی لوگوں میں سے جو بیمار تھے، انہی لوگوں کے اندر سے کوئی نہ کوئی بچہ اٹھ کر علم حاصل کرنے کی طرف لگ جاتا ہے۔ وہ کیوں لگ جاتا ہے؟ وہ دیکھتے ہیں وہاں کے مریض کہ یار ہماری مدد کے لیے کوئی نہیں آیا، اگر آیا تو مدرسے کا پڑھا ہوا ایک طالب علم آیا، وہ ہماری عیادت کر رہا تھا، لہٰذا اس کے دل کے اندر ایک امنگ، ایک امید، ایک آرزو، ایک تمنا اٹھتی ہے کہ میں بھی اپنی اولاد کو یا اپنے رشتہ داروں میں سے کسی نہ کسی کو مدرسے کے ایک طالب علم بناؤں گا۔ وہ مدرسے کے اندر طالب علم پڑھنے کے لیے چلا جاتا ہے، وہ حافظ بن جاتا ہے، قاری بن جاتا ہے، عالم بن جاتا ہے، دین کی خدمت میں لگ جاتا ہے، تو پھر کل قیامت کا روز ہوگا، وہاں پر اس حافظ قرآن کو اٹھایا جائے گا، عالم کو اٹھایا جائے گا، قاری کو اٹھایا جائے گا۔ بھئی آپ عالم بنے، حافظ بنے، قاری بنے، فرمایا کہ سارے کے سارے جتنی نیکیاں آپ نے کی آپ کو تو مل ہی رہی ہیں، لیکن یہ جس سے ڈبل اس کے کھاتے میں لگ گئی، اس طالب علم کے کھاتے میں لگ گئی جس نے جا کے عیادت کی تھی کسی مریض کی۔ عیادت کرنے کی بنا پر اس کے دل کے اندر امید پیدا ہوئی، امید پیدا ہونے کی بنا پر اس نے اپنے کسی رشتہ دار کو یا اپنی اولاد میں سے کسی کو حافظ بنا دیا، وہ دین کی خدمت کے اندر مصروف عمل ہے۔ ایسا کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں اس طرح کی جتنی بھی گزارشات ہیں ان پر 100% عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔